اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ ہم نے جس متحر سلسلہ گفتگو کا آغاز آج سے 10 روز قبل کیا تھا، آج اس کے 10ویں اور آخری مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل ہو گئی ہے. یعنی یہ موجودہ گفتگو 10ویں گفتگو ہے، 10ویں مجلس ہے، 10ویں تقریر. آپ نے 9 روز تک مسلسل میرے معروضات، گزارشات اور افکار و نظریات کو شرف سماعت عطا فرمایا. آج کی یہ 10ویں گفتگو بھی آپ کی بے پناہ مقدس اور مبارک سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ ہے. ذہن عالی میں ہوگا کہ ہمارا ہر روز کا موضوع انجمن امامیہ اور حجہ امامیہ کی اس گفتگو اور اس تحریک کے حوالے سے اور اس بابرکت تقریر کے سلسلے کے تعلق سے جو معین تھا، مقرر تھا، وہ تھا نظام ہدایت اور اس کے محافظین کا تعارف. ہم نے 9 روز تک قرآن کی آیات کے سہارے اور فرامین معصومین کے ذریعے یہ معلومات کرنے کی اور اطلاع کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کی بارگاہ کے رہبر، رہنما اور ذمہ داران ہدایت کون ہیں، کس طرح کے افراد ہیں، کس صفت کی شخصیات ہیں اور کن کمالات کے ہستیاں ہیں. اللہ نے ان کو کن بنیادوں پر منتخب کیا اور یہ عظیم ذمہ داری ان کو عطا کی. عالم انسانیت کی ہدایت کا ذمہ ان کو دیا، حالانکہ انہوں نے بڑی مصیبتیں، بڑی پریشانیاں اور بڑی زحمتیں اٹھائی. راہ تبلیغ میں پتھر کھائے، کانٹوں پر چلے، لوگوں کی مخالفتوں کا نشانہ بنے، اپنے جسموں پر زخموں کو برداشت کیا، لہو لہان ہوئے، اولاد کی قربانیاں تک پیش کرنا پڑی اور اپنے گھرانوں کو، اپنے وطن کو اور اپنے قبیلوں کو چھوڑنا پڑا. یہ تاریخ ہدایت ہے. یہ ہادیوں کے متعلق قرآن مجید کی آیات میں بھی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے اور سچی تاریخ بھی اس حقیقت پر گواہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یعنی ہادیوں کے تعارف کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن مجید کی اس گرامی آیت میں، جس کو آپ عنوان کلام کے طور پر ہر روز برکتاً سماعت فرماتے رہے ہیں، پہلے حصے میں ہادیوں کا تذکرہ ہے اور آیت کے دوسرے حصے میں محافظوں کا تعارف ہے، نگران اور مددگار اور جنہوں نے منصب ہدایت پر فائز شخصیتوں کو، ہستیوں کو اور وجود مقدسہ کو تعاون دیا، تحفظ دیا، حفاظت عطا کی اور ان کی نصرت کا فریضہ انجام دیا، ان کا تعارف کرایا. نام نہیں لیا اللہ نے، قبیلے کا ذکر نہیں کیا، خاندان کا ذکر نہیں کیا،
قوم کا ذکر نہیں کیا، نسل کا ذکر نہیں کیا، وطن کا ذکر نہیں کیا، گھر کا پتہ نہیں بتایا، اور فرمائیے گا ملک کا پتہ نہیں بتایا۔ یہ قرآن کا عجیب و غریب انداز ہے کہ وہ نسلیں نہیں بتاتا، قبیلے نہیں بتاتا، اس موقع پر خاندان نہیں بتاتا، وہ کردار بتاتا ہے اور صفتیں بتاتا ہے اور خوبیاں بتاتا ہے اور کمالات کی طرف لوگوں کے ذہنوں کو توجہ دلاتا ہے۔ نام نہیں بتاتا، نام اس لیے نہیں بتاتا کہ نام رکھ لینا بڑا آسان ہے۔ اللہ اگر نام لے کر کہتا کہ آدم کا یہ ناصر رہا، نوح کا یہ ناصر رہا، ابراہیم کا یہ مددگار رہا، موسیٰ کا یہ محافظ رہا، عیسیٰ کو اس نے تحفظ دیا، سرکار دو جہاں سید الانبیاء امام المرسلین کو انہوں نے تحفظ دیا، تو ہو سکتا ہے عرب کے بہت سارے قبیلے اپنے بزرگوں کا نام تاریخ میں وہی لکھ دیتے اور وہی سب کر رہے تھے اور کہتے یہ تحفظ ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، ہمارے بڑوں نے دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے دیا ہے۔ اللہ نے یہ حکمت اپنائی اور یہ احتیاط اختیار کی اور یہ ترک معین کیا کہ وہ نام لیتا ہی نہیں پورے قرآن میں۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آپ 12 اماموں کو مانتے ہیں، آپ 14 معصومین کو مانتے ہیں، ان کے نام تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ ارے بھائی نام کی بات چھوڑو، صفات ہے یا نہیں، کردار ہے یا نہیں، ان کے کمالات اللہ نے بیان کی ہے کہ نہیں، ان کا کیریکٹر اللہ نے بیان کیا ہے کہ نہیں۔ اسی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے مشیت نے قرآن مجید میں رسول اللہ کے محافظ کا تذکرہ کیا، جہاں پر سارے نبیوں کے سارے رسولوں کے محافظوں کا تذکرہ تھا، وہیں پر رسول اللہ کے محافظ کا ذکر بھی اللہ نے نظر انداز نہیں کیا بلکہ بڑی شان کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ پہلا حصہ پورا کا پورا کتنے کم الفاظ میں پوری نبوت کی تاریخ اور رسالت کی ہسٹری سمادی ہے پروردگار عالم نے۔ اب کسی بھی نبی کو آپ پہچاننا چاہیں، کسی بھی رسول کو آپ جاننا چاہیں، کسی بھی آدمی کو آپ شناخت کرنا چاہیں تو 2 بنیادوں پر شناخت کر لیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے یہاں سے علم لے کے آیا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ کے یہاں سے اختیار لے کے آیا ہے۔ یعنی جو صاحب اختیار ہوگا اور صاحب علم ہوگا وہ اللہ کا نمائندہ ہوگا، نبی ہو یا رسول ہو یا خلیفۃ اللہ ہو یا وہ ولی ہو یا پیغمبر ہو یا مرسل ہو، یہ ساری صورتیں اس میں انکلوڈ ہے، اسی صفت میں، اسی کمال میں اور اسی شناخت میں، اسی علامت میں، اسی نشانی میں۔ علم اور اختیار ذات میں ہونا نہایت ضروری ہے۔ جہاں علم اور اختیار نہ ہو وہاں نبوت نہیں ہے، وہاں رسالت نہیں ہے، وہاں امامت نہیں ہے، وہاں ہدایت نہیں ہے، وہاں کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چھوٹا سا فارمولہ اور ایک مختصر سا معیار اللہ نے میزان ہم کو دے دیا ہے کس کے کہ آپ کبھی بھی ٹھوکر نہ کھائیں، گمراہ نہ ہو، دھوکے میں نہ آئیں۔ آپ اس فارمولے پر کسی کو بھی پہچان لیں کہ یہ نبی ہے یا نہیں۔ توجہ کیجیے گا، اب اللہ نے محافظین کا پتہ بتایا، نام نہیں کھولے، نام نہیں لیے، اس نے کہا کردار ہے۔ اور توجہ کیجیے گا، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، ہم نے جسے نبی بنایا، رسول بنایا، ہادی بنایا، ہم نے اس کو اتنا پاورفل بنایا، اتنا با اختیار، اتنا طاقتور بنایا کہ ساری دنیا بھی مل کر، سارے کافر بھی یکجا ہو کر، سارے مشرک بھی مجتمع ہو کر اگر اس کا انکار کر دے، ڈینائی کر دے، اس کی مخالفت کر دے تو اس کے کردار پر، ذات پر، ہستی پر کوئی فرق پڑنے والا کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ یہ اللہ کو اعتماد کس پر ہے کہ میرے نبیوں کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، میرے رسولوں کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، میرے ہادیوں کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ پوری دنیا اگر مخالفت کرے تو میرے منتخب کرداروں کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ وہ پوائنٹ معلوم کرو نا قرآن سے کہ جس بنا پر اللہ کو اتنا بھروسہ ہے، اتنا اعتماد ہے کہ ان پر اعتماد ہے، تو اللہ نے کہا فقط وکلنا بہا قوما، ہم نے اپنی رسالت کا محافظ ایسے لوگوں کو منتخب کیا ہے لیسو بہا بکافرین، جو کبھی کافر نہیں انبیاء کا تذکرہ فی الحال ممکن نہیں ہے،
مگر اسی آئینے میں سب شکلیں نظر آ سکتی ہیں، سارے کمالات نظر آ سکتے ہیں۔ ہمارے حضور اکرم سارے نبیوں کا مجموعہ ہے، سارے کمالات کا مجموعہ ہے۔ یہ وہ گلدستہ ہے کہ جس پر ہر دور کے رسالت کا پھول کھلا ہوا ہے اور ہر ابیلیت کی نبوت کی کلیاں چٹک رہی ہیں۔ نبی کی ذات نہیں ہے، نبی کی ذات اللہ کی رسالتوں کا گلدستہ ہے، پروردگار عالم کی نبوتوں کا گلدستہ ہے، ہدایتوں کا اجتماع ہے، جہاں پر ساری نبوتیں، امامتیں، رسالتیں، پیغمبریاں، ہدایتیں اپنے کمالات کے ساتھ جمع ہو جائیں۔ اس نقطۂ عروج کا نام محمد ہے۔ فرمائیے گا تو اس محمد کا محافظ کیسا ہوگا، اس کا نگراں کیسا ہوگا، اس کا ناصر کیسا ہوگا؟ دیکھیے، اگر کتابیں نہ بھی لکھی جائیں اور استدلال نہ بھی کیا جائے اور دلیلیں فراہم نہ بھی ہو، یہ آیت کافی ہے حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے اور ان کے قدموں میں پیشانی رکھنے کے لیے اور ان کو سب سے بڑا مومن ماننے کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں چھوٹے چھوٹے رسولوں کا اور چھوٹے چھوٹے نبیوں کا محافظ ان کو بنایا، لیسو جو کبھی بھی نہیں رہے، تو جو اپنے کافر نہیں رہے، اپنی زندگی کے کسی لمحے میں، کسی ثانیے میں، کسی دورانیے میں کافر نہیں رہے۔ ان کا ماضی بھی مومن، ان کا حال بھی مومن، ان کا مستقبل بھی مومن، ان کا گھرانہ بھی مومن، ان کی نسل بھی مومن، ان کا خاندان بھی مومن، ان کا شجرہ بھی مومن۔ جو کسی بھی موقع پر کافر نہ رہے ہو، انہیں یہ شرف ملے گا کہ وہ رسالت کی مدد کر سکے اور محافظ بن سکے۔ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کیا حقیقت کا سفر آپ نے طے نہیں کیا؟ اپنے ذہنی طور پر آدم کا وجود کس بنا پر ہے، نوح کا وجود کس بنا پر ہے، حضرت ابراہیم کی ہستی کس بنا پر ہے، موسیٰ کی ہستی کس بنا پر ہے، یہ سب تخلیقات کیسے ہوئے؟ تو سب نے لکھا کہ پیغمبر کی پیشانی اقدس کے گرے ہوئے پسینے کے قطروں کے نتیجے میں یہ سارے نبی بنے۔ تو جس کے پسینے سے بننے والے نبیوں کے محافظوں کا اسٹیٹس یہ ہو کہ وہ ماضی میں کبھی کافر نہ رہے ہو، کی عظیم مجلس عظیم گفتگو ہے، پوری دنیا سن رہی ہے، پورا عالم سن رہا ہے، پورا ورلڈ سن رہا ہے، ہم قرآن کھول کے رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو جو پسینوں کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئے ہوں، شہود نمود ہوئے ہوں اور سامنے آئے ہوں نبی، تو ان کے محافظوں کا اسٹیٹس اور رتبہ تو یہ کہ سارے کے سارے ہمیشہ کے مومن ہوں، کبھی کافر نہ رہے ہوں۔ تو اب سرکار دو عالم کا محافظ کسے ہونا چاہیے؟ کس کو ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے بتایا، دیکھو فرق ہے، جو ہمیشہ کا مومن ہے وہی حفاظت کر سکتا ہے، جو کفر سے آیا ہے اسلام میں نہ جانے کب پھر کفر میں چلا کیا پتا اس کو کب کفر کی لہک اس کے دل میں کروٹیں لینے لگے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ نے بت شکنی فرمائی اور اپنے دوست پر سرکار امیر المومنین کو سوار کیا، چڑھایا اور کہا یا علی یہ بت توڑ دو، تو لوگوں نے کہا اوروں کو بھی بلا لے، آپ اکیلے صرف علی کو کیوں لے کے آئے؟ کہا نہیں، اس لیے علی کو لے کے آیا۔ وہ فرق ہے کہ وہ پہلے بت پوچھ چکے، توڑ کے وقت اگر محبت آ گئی تو اس علی کو دوست پر سوار کیا جس کے ایمان میں کبھی شک کیا ہی نہیں جا سکتا، اور جب بیٹے کا ایمان ایسا ہے تو باپ کا ایمان کیسا ہوگا؟ بھئی اللہ نے کہا رسول دیکھ جو بھی تجھ پہ ایمان لائے ان کو تبرک بانٹ دے، القاب بانٹ دے، لقب بانٹ دے، ٹائٹل بانٹ دے، رتبے بانٹ دے۔ کیا بانٹو پروردگار؟ کہ بہت سارے ہوں گے بھائی، لاکھوں کی تعداد میں،
تجھ پر ایمان لانے والے، اتنے سارے لقب کی ضرورت کیا ہے؟ بس سب کو ایک لقب میں لپیٹ دے۔ تو جا رہا ہوں جو کلمہ پڑھ کے تیرے قریب آئے، مومن 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 مومن، ہر ایک مومن جو کلمہ پڑھ کے آیا، کفر چھوڑ کے آیا، خاندان چھوڑ کے آیا، قبیلہ چھوڑ کے آیا، جگہ چھوڑ کے آیا، عشیرہ چھوڑ کے آیا، فیملی چھوڑ کے آیا، اپنے دوستوں کو چھوڑ کے آیا، اپنے سابقہ عادتوں کو چھوڑ کے آیا، کلمہ پڑھا، 360 خداؤں کو چھوڑا، محمد کے ایک خدا کو مانا اور کلمہ پڑھا، کہ ان کو بار دو تبرک کے طور پر القاب کا لقب کیا بانٹوں کا؟ سب کو مومن کہہ دو، ہر ایک مومن ہر ایک مومن ہر ایک مومن۔ تو جو کفر سے اسلام میں آیا وہ تو مومن ہے، تو جو کبھی کفر میں تھا ہی نہیں اگر اسے بھی مومن کہے، اسے بھی یہی لقب دیا جائے، شاید توجہ نہیں کی۔ یعنی جو کفر سے کنورٹ ہو کر اسلام میں آئے انہیں قرآن نے مومن کا لقب دیا، رسول نے مومن کا لقب دیا، اللہ نے مومن کا لقب دیا۔ تو جو تھا ہی ہمیشہ سے مومن، صاحب ایمان، اس کو بھی مومن کہا جائے گا۔ تو پھر ڈفرینس کیا رہے گا؟ پھر امتیاز کیا رہے گا؟ پھر فرق کیا رہے گا؟ تو اللہ نے فرق رکھا، اے میرے حبیب تو میری زبان ہے، میرا ذمہ دار ہے، جو کفر سے اسلام میں آئے ہیں ان سب کو مومن کہنا، اور جو تھا ہی ہمیشہ ایمان میں اسے کل ایمان کہنا۔ ہر ایک کوئی مومن ہے، علی ہے کل ایمان۔ ہر مومن کی گارنٹی نہیں لیتا میں کہ کس کا باپ کیا تھا، مومنوں کا باپ کون تھا، مجھے تو پتا یہ ہے کہ ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والوں یہ کل ایمان کا باپ ہے۔ فقط وکلنا بہا، تھوڑا سا گائبر کو پیش نظر رکھیے، عربی قواعد کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر آپ ذرا سا فیصلہ لیں۔ اللہ نے کہا یہ ہماری آخری رسالت، آخری نبوت، یہ لاسٹ میسنجر ہے ہمارا، میسج لانے والا۔ اس کے لیے ہم نے کیا احتیاط کی؟ ہم نے اس کا محافظ، اس کا نگراں اور اس کا ناصر و مددگار ہیلپر کس کو بنایا ہوگا؟ اب یہ تو ذوق فکر پر ہے انسان کے کہ رسول اللہ سے کتنی محبت ہے، جتنا جتنا محبت کا گراف بڑھے گا پیغمبر کے ساتھ اتنا محافظ کا احترام بڑھے گا، محافظ سے قربت بڑھے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو محافظ ہے وہ آخری نبی کا ہے، آخری رسول کا ہے۔ ہماری بات جانے دیں، ہم تو کسی کا نام لیتے ہی نہیں۔ اب اور آگے بڑھا قرآن، اللہ نے کہا محافظ تم نہیں بناؤ گے، محافظ تم نہیں بناؤ گے۔ لیکن کیا کمال کی بات ہے، ایک چھوٹی سی بات کہہ دو اگر اجازت ہو، اور بارے لطیف پر طبیعت پر بار نہ ہو تو جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جس دن رسول اللہ نے اپنی نبوت کے اعلان کا انتظام کیا، پروگرام بنایا، منصوبہ آپ نے برپا کیا اور دسترخوان بچھایا اور لوگوں کو کھانے پر بلایا، تو کوئی وہ غیر نہیں تھے، ادر فیملیز کے لوگ نہیں تھے، بلکہ سورہ شعراء 26واں سورہ اس کے آخر میں آیات ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ ہمارے حبیب محبوب اپنے خاندان والوں کو بلاؤ اور انہیں ہمارے خوف سے ڈراؤ اور اپنی رسالت کا اعلان کرو۔ خاندان والوں کو بلایا۔ اقربین کس کو کہتے ہیں؟ اقرب کی جمع ہے، اقرب بنا ہے قریب۔ دیکھیں قرب کہتے ہیں، قرب کہتے ہیں قربت کو، نزدیکی کو، نیرسٹ کون؟ اس سے بنتا ہے قریب جو زیادہ قریب ہو، اس سے بنتا ہے اقرب جو بہت زیادہ قریب ہو۔ یعنی اقرب انہیں کہا جاتا ہے جو نسبی رشتہ دار ہو، سسرالی رشتہ داروں کو اقرب نہیں کہا جاتا۔ سسرالی رشتہ داروں کو اقرب نہیں کہا جاتا۔ عبد المطلب کی سسرال والوں کو نہیں بلایا گیا، ہاشم کی سسرال والوں کو نہیں بلایا گیا، بلکہ ہاشم کے نسب والے اور ان کی اولاد کو بلایا گیا۔ تو طے ہو گیا اگر مرد ہو تو اسے کہا جائے گا اقرب، جو اپنے شجرے میں شامل ہو، رشتہ دار سب سے زیادہ قریبی ہے۔
تو اسے مرد اگر ہے تو جو کیجیے گا تو کہا جائے گا قرآن کی زبان میں اقرب، اقرب کی جمع ہے اقربین، اور اگر عورت ہو تو اسے کہا جائے گا قربا۔ اور فرمائیے اب اللہ نے کوئی اسلام کی قیمت مانگی تو کہا کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مصطفیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہو، تو جب مرد سسرال والے نہیں ہو سکتے تو بیٹی سسرال والی کہتے ہیں، سسرال والے کیسے ہو گیا؟ اور رشتہ دار احترام ہے، محترم ہے، جیسے جیسے ایمان کا گرام بڑھتا جائے گا ویسے ویسے احترام بڑھتا جائے گا، رسول سے قربت بڑھتی جائے گی، درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ مگر جہاں تک یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو آپ کسی اور کے جسم پر نہیں سجا سکتے۔ یہ قرآن نے منع کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اقربین کو ڈراؤ۔ اب 40 افراد آئے رشتہ دار، چچا تھے رسول کے ہم نسب، یعنی نسب والے لوگوں کو اقربین کہا جاتا ہے قرآن میں، حسب والوں کو نہیں، جو کبھی رشتہ نہ ٹوٹے۔ ابو لہب بھی تھے چچا، وہ بھی تھے دعوت ذوالشیرہ میں، اور ساتھ آپ کے چچا زبیر بھی تھے، آپ کے چچا، اور کریے گا ان کے علاوہ حمزہ، اور تاریخ نے عباس بھی لکھا ہے، بہت سارے جتنے بھی تھے 10 چچا، رسول کے 10 چچا تھے، 10 چچاؤں کی اولاد تھی، 40 سے زیادہ لوگ تھے۔ اس میں رسول نے کہا کہ بھائی میں اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں۔ انہوں نے کہا جی فرمائیے، کہ پہلے بتا مجھے کیسا مانتے ہو؟ کہ سچا، آپ کو صادق مانتے، کہ اگر میں کوئی پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے تو میں قتل کر دے گا، اسے مان لو۔ کہ بالکل مانیں گے، آپ کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں۔ کہتے ہیں خدا مان لو؟ وہ کہا جی ہم تو نہیں مانتے۔ کہ مجھے رسول مان لو؟ کہ نہیں مانتے۔ اب سنیے، رشتہ دار بھی ہیں، ہم نسب بھی ہیں، اقربین بھی ہیں، صادق بھی مانتے ہیں۔ اگر یہ گواہی دے دے رسول اللہ کی کہ آپ رسول ہیں، تو خالی گواہی کا مسئلہ نہیں تھا۔ نبی نے کہا تھا ایوکم یحاذرونی ایوکم یحافظونی، تم میں سے کون ہے جو میری حفاظت کرے؟ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ بیدار ہیں آپ؟ چونکہ رسول نے کنڈیشن لگائی تھی، خالی وعدہ کرنا نہیں تھا کہ آپ رسول ہے کوئی بھی کہہ دیتا۔ رسالت کے ساتھ ساتھ مطالبہ تھا، ڈیمانڈ تھی محافظ کی، حفاظت کرنے والے کی۔ تو سوالے کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داری کے لالچ میں کہہ دیتے ٹھیک ہے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، مگر نہیں کہہ سکتے تھے، چونکہ قرآن نے گلا پکڑ رکھا تھا کہ محمد کی رسالت کا محافظ وہی بن سکتا ہے جو کبھی کافر نہ رہا۔ ممکن ہے قرآن مجید سے اللہ نے کہا بھئی ہم نے منتخب کیا کس کو؟ وکلنا، وکلا بنا ہے وکالت سے، توکیل سے ہے۔ یہاں پر اللہ نے لفظ وکلنا رکھا، یہ جمع متکلم ہے، فقط وکلنا بہا، ہم نے اپنے محمد کا محافظ کس کو بنایا؟ وکیل کس کو بنایا؟ وکلنا، وکلنا کا مطلب جس کا انتخاب کیا، جسے مصطفیٰ بنایا۔ ذرا بیدار ہو، عجیب منزل پہ لا رہا ہوں۔ اب اسٹیٹس کھولنا ہے پروردگار، اسٹیٹس وضاحت کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے ذہنوں کے قریب کر رہا ہے تاکہ ہم کسی موقع میں مس گائیڈ نہ ہو، بیدار ذہن میں۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، نبوت کا محافظ کون ہوگا؟ جو کبھی کافر نہ رہا ہو۔ دوسرا اسٹیٹس کیا ہے؟ اس کی کوالٹی، اسے امت منتخب نہیں کرے گی، ہم منتخب کریں گے۔ وکلنا، ہم انتخاب کریں گے۔ اچھا جسے ہم انتخاب کریں اس کی نشانی کیا ہے؟ اب سورہ نمل 27واں سورہ اور 59ویں آیت 59، ارشاد و قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، پیغمبر جن بندوں کو ہم منتخب کریں ان پر آپ سلام کیجئے۔ سلام کیجئے، کس کو سلام کیجئے؟ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہیے الحمدللہ، اللہ کے لیے حمد تعریف ہے، ہر طرح کی صلاح اللہ کے لیے ہے، اور وہ منتخب بندے جو مصطفیٰ ہیں، جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا، ان پر سلام۔ کس سے کہا سلام کرو؟
محمد سے کہا، توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے تو سیرت نبی میں دیکھا، امروہہ میں لقاری صاحب مرحوم نے بھی یہ لکھا، نسیم امروہی کتنے بڑے شاعر ہیں، انہوں نے جناب ابو طالب پر مسدس لکھا ہے، بہت عظیم مسدس ہے، اس کو پڑھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار رسالت میں آپ نماز پڑھنے جاتے تھے صبح کی تو نماز بعد میں پڑھتے تھے، پہلے ابو طالب کو سلام کرتے تھے، چچا کو پہلے سلام کرتے تھے، اور مسجد کی طرف سجدہ کی طرف مصلی کی طرف بعد میں جاتے تھے، کیوں؟ اللہ ہی کا تو حکم تھا، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ان کو آپ سلام کریں۔ پھر سمجھئے یہ بائے ڈاٹا دیا ہے اللہ نے محافظ کا کہ محمد مصطفیٰ کا محافظ کون ہوگا؟ ہر ایک کوئی نہیں ہوگا، یہ خلافت نہیں ہے کسی کو بھی چن کے بٹھا دو، یہ منصب پنچایتی نہیں ہے، یہ منصب لوگوں کی رائے پر موقوف نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ڈیپینڈ نہیں ہے، یہ کار الہی ہے، یہ انتخاب پروردگار ہے۔ محافظ کون ہوگا؟ جس کو اللہ چنے۔ اللہ کس کو چنتا ہے؟ جو مصطفیٰ ہوں، بے عیب ہوں۔ بے عیب کون ہوتے ہیں؟ جن پر سلام ہو۔ یعنی صاحب بتا دیا قرآن نے کہ رسالت کا محافظ علیہ السلام ہوگا، رضی اللہ نے ہوگا۔ قرآن مجید کے لائنیں دو ہیں، ایک لائن ہے علیہ السلام اور ایک لائن ہے رضی اللہ۔ اچھے کردار کو رضی اللہ کہا جاتا ہے اسلام میں، جن سے ہمارا تعلق اچھا ہو، بہتر ہو، جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، ان کے لیے دعائیہ جملے ہم ان کا نام لینے کے بعد کہتے ہیں۔ مثلا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثلا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثلا فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا بھی نام لیا، کوئی بھی نام آیا تو جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیہ جملہ ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اچھی بات ہے، تعلقات کے لیے استعمال ہوتا ہے، یوزفل لفظ ہے، اسلام میں چلا رہا ہے 1400 برس سے، مگر ایک لائن ہے اور ایک جماعت ہے علیہ السلام۔ علیہ السلام ان کے لیے کہا جائے گا تو جو کر رہے، پھر وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں بھائی جزا تو دونوں کو ملنا چاہیے، ایک وہ جو ہمیشہ کا مومن ہے اور ایک وہ جو کنورٹ ہو کے مومن آیا، تو دونوں کو جزا ملنا چاہیے نا، دونوں کو بدلہ ملنا چاہیے، تو اس بدلے میں جزا میں کوئی فرق ہونا چاہیے نا۔ یہاں بھی فرق رکھا مسلمانوں نے، جو ہمیشہ سے مومن تھے، پیدا ایمان پا ہوئے، انہیں علیہ السلام کہا گیا۔ کفر سے، شرک سے اپنی عمر کے کسی بھی دور میں رسول اللہ کو فالو کرتے ہوئے، مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے، اسلام لائے، ایمان لائے، انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا۔ یہ بھی بہت بڑا اسٹیٹس ہے، مگر اب ذرا سا بڑھے، اس میں بھی جھگڑا کر دیا مسلمانوں نے، اب سبھی کو رضی اللہ اور سبھی کو علیہ السلام۔ اللہ نے الگ الگ چیز رکھی تھی کہ علیہ السلام الگ ہے، سارے نبی علیہ السلام ہیں، سارے رسول علیہ السلام ہیں، یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسانیت کی دو قسمیں ہیں، ایک گنہگار انسان اور ایک معصوم انسان۔ معصوم انسان کے لیے علیہ السلام ہے، اور جو کبھی بھی گناہ کیا ہو جس نے، وہ رضی اللہ ہے۔ تو آپ بڑے سے بڑے کو رضی اللہ کہہ سکتے ہیں چونکہ اس کا ماضی کفر میں گزرا ہے، کفر میں گزرا ہے، لیکن میں مذہب بدل دوں، آپ ثابت کرو کہ علی کا کوئی لمحہ کفر میں گزرا ہو۔ اس لیے مجبوراً لوگوں کو مجبور ہو کر سب کو تو رضی اللہ لکھنا پڑا، علی کو کرم اللہ لکھنا پڑا۔ ایک ٹولہ پیدا ہوا ہے اب، یزید کی اولاد، یزید کے بچے، اب یزید بھی پیدا ہو گیا، یزید کی اولاد بھی آ گئی،
دیکھا آپ نے لوگ کہتے تھے کیا ضرورت تھی محمد بابا رسالت ختم ہو گئی تھی 12ویں امام کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے 12واں امام نہیں ہے، حسین کا آخری بیٹا ہے، حسین ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ یزید پیدا ہوگا۔ ہنگامہ ہے، جتنا طوفان بد تہذیبی برپا ہے، ریلیاں ہیں، پاکستان جیسے ننگے جہاں ملک میں جو داغ ہے انسانیت کی زمین پر، پاکستان جمہوریہ اسلامی کے نام پر بنا تھا، اسے اسلامی رہنے دیتے، آپ نے تو اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا سڑکوں پر۔ بتائیے ریلیاں، امیر یزید زندہ باد، امیر یزید زندہ باد۔ ارے جانے دو بھائی، مجھے تو ایک بات بتا دو بس، تم تو اسلام کے وفادار بھی نہیں، کلمے کے وفادار بھی نہیں، تم تو رسول کے غدار ہو۔ اس لیے ایک چھوٹا سا لفظ پوچھنا چاہ رہا ہوں، حسین اور یزید کی جنگ چھوڑو، چلو کربلا چلتے ہیں، اور رسول اللہ سے کہتے ہیں آپ بھی چلیے۔ رسول اللہ کربلا جب آ جائیں گے تو ہم آپ سے پوچھیں گے رسول اللہ کس کا ساتھ دیں گے، حسین کے ساتھ جائیں گے یا یزید کے ساتھ جائیں گے؟ اگر محمد مصطفیٰ کربلا میں ہوتے وہ یزید کے نعرے لگاتے یا حسین کے ساتھ ہوتے، نصرت کرتے، حسین کی مدد کرتے؟ آپ بتائیے۔ تو سنی شیعہ دیوبندی بریلوی حنفی وہابی یہ سب چھوڑو، نظریے دو ہی ہم یا یزیدی یا حسینی۔ اور یہ تو خواہ خواہ کا ہنگامہ ہے۔ وہ بیچارے ایک غریب اکیلے کے پیچھے جلا وطن کر کے وہ ایک اچھا خطیب، ایک اچھا ذاکر پیدا ہوا تھا قوم میں، صحیح ہے، اس پہ الزام لگا دیا کہ صاحب وہ تو فلاں کو کافر کہہ رہا ہے، فلاں کو کافر کہہ رہا ہے، فلاں کو کافر کہیں بھی نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے تقریر سنی، ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے وہی کہا ہے جو بخاری میں لکھا ہے۔ بخاری کو آپ نے اسٹیٹس دیا، اصح الکتب بعد کتاب الباری الصحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے۔ تو صحیح بخاری میں تو لکھا ہے۔ آپ کا یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے کسی کو کافر کہہ دیا، ارے اس نے کہا، اگر اس نے کہا تو میں اس کی زبان کاٹ دوں۔ آصف رضا علوی نے اگر اپنی طرف سے کہا ہو تو غضنفر عباس پہلے زبان کاٹے گا اس کی، کیوں کہا بھائی تو نے کسی کی بڑی شخصیت کو کافر؟ مگر وہ بیچارہ کہاں اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ چلو بخاری میں دیکھو، بخاری میں روایت لکھی ہے کہ نہیں؟ رسول نے فرمایا فاطمہ تو بزت منی من اغضبہ، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، جس نے خدا کو اذیت پہنچائی وہ کافر ہو گیا۔ آپ نے یہ لکھی بخاری میں کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی وہ کافر۔ پھر 6-7 صفحے کے بعد آپ نے خود لکھ دیا کہ فاطمہ نے کچھ لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیا، ان سے ناراض تھی اور کہتی تھی تمہارے لیے ہر نماز کے بعد میں دعا کروں گی۔ تو فاطمہ کی ناراضگی ثابت، ناراضگی ثابت تو کفر ثابت۔ اپنی کتابیں جلاؤ جب آصف رضا کو کچھ کہنا۔ ہم ادب والے لوگ ہیں، تہذیب والے لوگ ہیں، خدا کی قسم صحابہ کرام کا تحفظ ہم سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا، ان کی حفاظت ہم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ سارے ناٹک، یہ سارے دھندے، یہ سارے گورکھ دھندے جتنے بھی ہیں یہ سب ان کتابوں میں جو درباریوں نے لکھی ہیں، جو پیسے لے لے کے لکھی ہے۔ آج قوم میں ایک اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے، آج قوم میں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، شیعہ قوم کو پاکستان میں چن چن کے گلیوں میں مارا جا رہا ہے، سڑکوں میں مارا جا رہا ہے، اور ساتھ جلوس چہلم کے لیے ابھی سے فساد کی تیاریاں شروع ہیں۔ یہ عمران خان کی حکومت کو تباہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ یہودی ہے۔ چونکہ ابھی ایک بلاک بن رہا ہے نا پوری دنیا میں، گلوبل پولیٹکس جو چل رہی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ سنی شیعہ لڑا۔ یہ پاکستان کے سنی بھائیوں کو بھی اور شیعہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی لڑائی نہ کریں، اس طرح کا آپس میں دستوں کی نبات نہ ہو۔ آپ کا مذہب، آپ کا ملک، آپ کی شریعت اور آپ کا دین کمزور ہوگا، آپ کی ملت کمزور ہوگی۔ اور سنو، ہمیں تو 1400 برس سے قتل ہونے کی عادت ہے۔ اگر قتل سے
کبھی نہیں ڈرے، ہم تو ہمیشہ قتل ہوتے ہوئے القتل لنا عادت والشہادت لنا شرافت، قتل ہونا ہماری عادت ہے، سے ڈرتے اور ہم ظلم سے ڈرتے تو آج ایران امریکہ کے سامنے جھک جاتا، آج لبنان امریکہ کے سامنے جھک جاتا، آج یمن امریکہ کے سامنے جھک جاتا، آج سیریا امریکہ کے سامنے جھک جاتا، آج عراق امریکہ کے سامنے جھک جاتا، ہمارے علماء ہمارے ذمہ داران شریعت سب جھک جاتے امریکہ کے، مگر نہیں ڈٹے ہوئے، چونکہ ہم کبھی باطل سے ڈرتے نہیں، ہم کبھی قتل سے ڈرتے نہیں، سوچو کیجئے گا موت سے موت ڈرے جس کے یہاں موت فنا کا نام ہو، موت سے وہ ڈرے جس کے یہاں موت فنا کا نام ہو، ہمارے یہاں تو موت زندگی کا نام ہے، اور کربلا نے ہمیں یہی تو دیا ہے، کربلا سے پہلے موت کا مطلب تھا مرنا، کربلا سے پہلے موت کا مطلب تھا مرنا، آدم مر گئے، نوح مر گئے، ابراہیم موت آئی چلے گئے، اس کمزور انسانیت نے، ناقص انسانیت نے یہی تو سمجھا تھا کہ مرنے کا مطلب کیا ہے، ختم ہو جانا، مگر کربلا کا ہمیں فائدہ ہوا کہ بھائی نہیں، قتل ہونا، ذبح ہونا، گردن کٹنا، اس کا نام موت نہیں ہے، تم زیادہ سے زیادہ خنجر چلا سکتے ہو، زندگی نہیں چھین سکتے، کا دلیل کیا ہے، یہی تو امام نے بتایا تمہارے ابا یزید کو، کر دیا تو اس نے شور بچایا، کمانا حسین کو مار ڈالا، حسین نے نو کے نیزہ پہ جا کر کبھی بھی ہماری طرف سے اٹیک نہیں ہوتا، حملہ نہیں ہوتا، یعنی تم فاطمہ زہرا کو، عزت رسول کو، ام الائمہ کو، ہمسر ولایت کو خطا پر کہہ دو اور تم پھر بھی مسلمان ہو، اور وہ تمہاری بخاری کی روایت پڑھ رہا ہے بیچارہ علامہ آصف رضا علم، اس کے پیچھے پڑھے کہ پورے پاکستان میں ایک نے آگ لگا، آگ کہاں سے لگائے بھائی، اگر اس نے آگ لگائی تو تیل آپ نے دیا ہے، اسباب آپ نے دیے، اپنے اسباب کو سنبھالو، اپنے تیل کی حفاظت کرو، ورنہ یہ دیا سلائی لگانے میں کس کو کتنی دیر لگتی ہے، یہ ساری باتیں نہیں ہونا چاہیے، پہچانو، میں یہ جو کہہ رہا ہوں، بھائی صاحب جس دل نے، جس گردے نے اور جس ذہن نے 1400 برس سے عادت ڈال لی ہوئے سننے کی ابو طالب کافر، ابو طالب کافر، ابو طالب کافر، تم تھکے نہیں 1400 برس سے ابو طالب کافر کہتے ہیں، قرآن کے خلاف بول رہے ہو، رسول کے خلاف بول رہے ہو، رسول نے اپنا نکاح پڑھوایا تو کافر کیسے، اللہ نے محمد کا محافظ بنایا تو کافر کیسے، یعنی جس کے لیے اتنی گواہیاں ہیں اللہ کی طرف سے اسے تم پھر بھی کافر کہہ رہے ہو، ہے نا، لیکن 1400 برس سے سن رہے ہیں، اور جن کے لیے رسول نے خود کہا کہ تم میں شرک چیوٹی کی رفتار سے بھی خفیف دوڑ رہا ہے، تم میرے بعد ہو سکتا ہے اپنے اصل مذہب پہ چلے جاؤ، پڑھو سورہ بقرہ، پڑھو دوسرے آیت سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ قد خلت من قبلہ الرسل افی ماتا وقتلا فإن خلتم علی اعقابکم، ارے محمد اللہ کے رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ کے چلے گئے، تو کیا اگر میرا محمد مر جائے یا وہ قتل ہو جائے تو تم اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، بتاؤ قرآن میں کیا لکھ رہا ہے، اور کریے گا، مگر یہ ساری آیتوں کے باوجود اور ساری روایتوں کے باوجود ہم مجبور ہیں اپنے بزرگوں کے حکم پر کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بزرگوں کو کبھی برا نہ کہنا، ہم تو برا کہہ نہیں سکتے، کبھی برا نہیں کہہ سکتے، ہم ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، ہم کسی صحابی کو کافر نہیں کہہ سکتے، کسی صحابی کو باغی نہیں کہہ سکتے، یہ ہمارا مجبوری کا معاملہ ہے بھائی، مراجع نے کہا مقدسات اہل اسلام پر آپ لوگوں کو طنز کرنے کا حق نہیں ہے، ہم کرتے بھی نہیں ہیں، یہ تو دل کی ایک کیفیت ہے جو بیچارے بے گناہ مارے جا رہے ہیں،
وہ سنی مرے یا شیعہ مرے، مر تو رہا ہے مسلمان اور بے گناہ مر رہا ہے۔ کمزور تو ہو رہا ہے اسلام، شریعت ضعیف ہو رہی ہے۔ یہ کیا کھیل ہو رہا ہے؟ ان کو پکڑو جو یہ فساد کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ آج کا فساد نہیں ہے، یہ انہوں نے رسول کے دور کے بعد سے شروع کر دیا تھا۔ اور فرمائیے گا حضرت عثمان کے قتل پر وہیں انہوں نے سیاست چمکانا شروع کر دی تھی۔ ام المومنین کو جنگ میں لانے والے یہ، جنگ جبل کروانے والے یہ، جنگ صفین لڑوانے والے یہ، جنگ نہروان کرنے والے یہ کون تھے بھائی؟ یہ خوارج کون تھے؟ یہ نواسب کون تھے؟ یہ حضرت علی کو قتل کرنے والے کون تھے؟ امام حسن کے جنازے پر تیر چلانے والے کون تھے؟ مولانا سلمان حسین حسینی ندوی نے اگر تھوڑا سا راز کھولا تو پورے مسلمان ان کے پیچھے پڑ گئے، ارے سنبھالو اس کو، سنبھالو، یہ تو بزرگوں کی توہین کر رہا ہے، وہ اپنی کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں۔ تو سچ سننے کی تو عادت نہیں ہے آپ کو، گرفتار رہے ہیں۔ تو جب سچ سنتے ہیں تو ایک فلیطہ لگ جاتا ہے، فتیلہ بہت بڑا، اور ایک بلاسٹ ہو جاتا ہے، جیسے شخصیت کے اندر انفجار ہو جاتا ہے۔ کسی کو ٹارگیٹ نہ کرو، ہم ہر مظلوم کے ساتھی ہیں، ہم ہر ایسے کردار کے ساتھی ہیں جسے ستایا جا رہا ہو یا جس پہ ناجائز زیادتیں کی جا رہی ہو یا ناجائز دباؤ جس پہ ڈالا جا رہا ہو۔ ہمارا اسلام، ہماری سیرت، ہماری سنت، اہل بیت کی روش ہم کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں، ہم اچھے انسان کا ساتھ دیں۔ ہم اسلام میں نہیں، پورے عالم انسانیت میں امن اور آشتی کو قائم رکھیں۔ حسین خالی مسلمانوں کے لیے شہید نہیں ہوئے، پوری انسانیت کے لیے شہید ہوئے، اس لیے حسین کو پوری دنیا مانتی ہے۔ چند منٹ رہ گئے ہیں میرے پاس، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ سوال فرمایا، تو کیا تھا صاحب؟ وہ حافظ کون ہوگا؟ جو علیہ السلام ہوگا۔ کیا فرمایا؟ علیہ السلام محافظ ہوگا۔ اب بس 2 منٹ آپ خصوصیت کے ساتھ اپنے ذہن میرے حوالے کر دیں تاکہ میں قرآن کی ایک حقیقت، روح قرآن، نفس قرآن آپ کے سامنے بالکل یوں نکال کے رکھ دوں کہ آپ کا وجود معطر ہو جائے۔ چلیے صاحب، سورہ صافات قرآن مجید کا 37واں سورہ ہے، 37 آیت نمبر 79 79۔ دیکھیں سلام اللہ نے اپنے قرآن میں نبیوں کا بھی نام لے کے نہیں بھیجا۔ پورا قرآن پڑھ لیں آپ، آدم پہ سلام نہیں ہے پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ ہم آدم علیہ السلام کہتے ہیں، آدم علیہ السلام ہیں، لائق سلام ہے، آدم اللہ کا سلام ہے ان پر۔ میں بات کر رہا ہوں قرآن کی 6666 آیت کی، حضرت آدم کا نام لے کے سلام نہیں۔ اب قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید میں سلام کہاں سے شروع ہوا؟ جناب نوح کا نام لے کر۔ چیلنج کر رہا ہوں میں ممبر سے، پہلی ذات گرامی، پہلی فگر، پہلی پرسنالٹی قرآن کی نظر میں کون ہے جس پر اللہ نے سلام بھیجا؟ حضرت نوح۔ حضرت نوح سے شروع ہوا، شریعت بھی شروع ہوئی، مگر حضرت نوح پہ سلام کیوں بھیجا؟ کس لیے بھیجا؟ اس لیے کہ وہ معصوم تھے، تو معصوم تو ان سے پہلے آدم بھی تھے۔ اس لیے کہ وہ نبی تھے، تو نبی تو ان سے پہلے آدم بھی تھے۔ پھر کس بنا پر بھیجا؟ تو قرآن ہی نے بتایا کہ ہم نے سلام کیوں بھیجا۔ اب کہتا ہے قرآن وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نوح کو بہت بڑے صدمے سے، بہت بڑی مصیبت سے نجات دی اور ان کے اہل کو نجات دی۔ پتہ یہ چلا کہ جو صاحب نجات ہو اور جس کا پورا گھرانہ نجات والا ہو اس پہ سلام ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کا پہلا سلام کس پر ہے؟ جس کا گھرانہ صاحب نجات اور خود وہ بھی صاحب نجات۔ اچھا ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر کہتا ہے اللہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ میں یہی تک لانا تھا حضور آپ کو، یہ زحمت دینا تھی، میری کلمہ بیان یاد سن لیں۔ جناب نوح پہ کس بنا پر سلام اللہ نے سلام بھیجا؟ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے نوح کی اولاد کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ ہم نے نوح کی اولاد کو قیامت تک باقی رکھا۔ ہم الباقین ذریتہ، تو جناب نوح پر اس لیے سلام نہیں کہ وہ تمام معصوم مطہر ہے، نبی ہے، رسول ہے، صاحب سفینہ ہے، صاحب نجات ہے، ولی اللہ ہے۔ نہیں، ریزن بتایا کہ ان کی اولاد قیامت تک قائم ہے۔ حضرت عیسیٰ،
حضرت نوح کے آخری بیٹے ہیں، چونکہ آج تک زندہ ہے اس لیے لائق سلام۔ تو قرآن کب نازل ہوا؟ جناب نوح کے دور میں ہوگا نہیں، محمد کے دور میں۔ تو محمد کے دور میں وہ باپ تلاش کر جس کی ذریت قیامت تک وہ باپ بتاؤ کون ہے؟ دور محمد میں نزول قرآن کے پیریڈ میں جب قرآن اتر رہا تھا تو کون سا باپ ہے؟ مجھے بتائیں کون سا باپ ہے بھائی جس کی ذریت باقی ہے؟ بڑھ گئے بنی امیہ، مر گئے بنی عباس، مر گئے ظالموں کے خاندان، مگر آج بھی ابو طالب کا آخری بیٹا زندہ ہے۔ کس پر ہے؟ جو کرے تو علیہ السلام وہ باپ، اس باپ پر سلام۔ اور ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کہا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نوح کو اور نوح کے اہل کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، خلاصی دی، بچائے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے نوح کی ذریت کو، نسل کو، اولاد کو، اطرت کو ہم نے ہمیشہ کے لیے باقی رکھا، قیامت تک زندگی عطا کی۔ اور پھر اس کے بعد کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے نوح کے تذکرے کو ذریت کی بنا پر ہمیشہ کے لیے باقی رکھا۔ اور پھر اس کے بعد کہا سلام علی نوح فی العالمین، اب ایسے بندے پر پوری کائنات میں سلام ہوتا ہے۔ سمجھے آپ؟ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جس میں یہ کوالٹیاں ہوں کہ اس کا خاندان نجات والا ہو، وہ خود صاحب نجات ہو، اس کی ذریت قیامت تک ہو، اور جو کہہ رہے ہیں اس کا تذکرہ کائنات میں سب سے زیادہ ہو، تو ایسے بات کو حق بنتا ہے کہ علیہ السلام کا ہو۔ کتاب ہے سائنس کتابوں اس میں خود لکھا ہے، اور دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ بھیا کسی مسلمان کو کافر کہنا گناہ ہی نہیں، وہ تو تمہارے کافر کہنے سے کافر ہوگا نہیں، لیکن تم کافر ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے۔ تو ڈرو اس منزل سے۔ کس بات پر سلام؟ تو اب سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام پر ختم ہو رہی ہے گفتگو، 1 گھنٹے کے اندر تمام ہو جانا ہے۔ کس پر سلام بھجوایا اللہ نے؟ حضرت نوح پر۔ وائی کس لیے؟ ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں بھجوایا سلام؟ 4-5 صفتیں بتائی۔ پہلے تو ان کا تذکرہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے اور ان کی ذریت باقی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب نوح کی نسل کا آخری معصوم ہے جو زندہ ہے، آسمان پر اٹھا کے اس کو اللہ نے محفوظ رکھ لیا۔ تو اب تلاش کرو پھر اب کون زندہ ہے؟ ایک اور زندہ ہے، ایک مہدی زندہ ہے، 12واں امام زندہ۔ یہ ہمارا ہی تو 12واں امام ہے، ابو طالب کا تو 12واں بیٹا ہے، ابو طالب کا 12واں زندہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جس کا بیٹا قیامت تک زندہ رہے اس باپ پر سلام ہم دیتے ہیں۔ وہ علیہ السلام ہوتا ہے، رضی اللہ نہیں ہوتا۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابو طالب کا اسٹیٹس تو رضی اللہ سے بھی اونچا ہے، چونکہ علیہ السلام کی منزل پر آ رہا ہے۔ قرآن کی نظر میں ابو طالب ہے علیہ السلام، چونکہ بیٹا ہے آپ کا قیامت تک باقی، اور باقی نہیں، معاف کیجیے گا، قیامت کو عیسیٰ نہیں روکے ہوئے ہیں، مہدی روکے ہوئے ہیں۔ ایک طرف قیامت کو روکے ہوئے ہیں امام، یہ کون ہے قیامت کو روکنے والا؟ ابو طالب کا 12واں بیٹا۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ وہ لائق سلام ہے، اور بلی سے ہوتی تو پڑھتا۔ بس آج سمیٹ رہا ہوں گفتگو۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے قیامت۔ ہماری زندگی کے 2 کنارے، شاید اپنی جگہ نہ بیٹھے رہ جائیں، ہماری زندگی کے 2 کنارے۔ ایک کنارے کا نام ہے قرآن،
ایک کنارے کا نام ہے قیامت، لیکن بالکل نیا آپ کے سامنے بالکل نظریہ نیا پیش کر رہا ہوں، لیٹسٹ بالکل کنسپٹ ہے جو آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ ادھر ہے ہمارے قرآن اور ادھر لاسٹ میں ہے قیامت۔ آپ کہیں گے قرآن اور قیامت کی کو چوائس کیا آپ نے؟ رسالت بھی تو ہے، امامت بھی تو ہے، دعوت بھی تو ہے، ساری چیزیں ان دونوں کے بیچ میں ہیں۔ ہم سے قرآن نے کہا اللہ کو ایک مانو، ہم نے مانا۔ قرآن نے کہا رسول کو نبی مانو، ہم نے مانا۔ 1,24,000 مانو، ہم نے مانا۔ قیامت مانو، ہم نے مانا۔ قرآن نے کہا عدالت مانو، ہم نے مانا۔ امامت مانو، ہم نے مانا۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، یہ کرو، وہ کرو، ہم مانتے گئے کہ نہیں؟ ایک طرف قرآن آ گیا کہ نہیں؟ ہمیں زندگی میں وہ کرنا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک طرف قرآن آ گیا، توجہ اور کریے گا، ایک طرف قرآن آ گیا، ملاحظہ فرمائیے، ایک طرف آ گیا قرآن۔ اب میں پوچھا چاہ رہا ہوں یہ سب کیوں کرا رہا ہے اللہ ہم سے؟ ان کا یہ سب کر کے آگے تو جنت دوں گا، تو یہ جنت کب ملے گی؟ قیامت کے بعد، فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ تو قیامت آ گئی، نماز پڑھیں گے ہم یہاں قرآن کے مطابق، جزا ملے گی جنت قیامت میں، جو چاہ رہا ہوں رحمت کے مطابق۔ اور آپ کو خواہ مخواہ گھیر کے بٹھانے سے فائدہ کیا؟ سمجھ میں آ گئی یا نہیں بات کہ ہماری زندگی کے دو طرف ہیں، دو جوانی، دو گوشے ہیں، دو سائڈیں ہیں، دو کنارے ہیں۔ ایک کنارہ ہے قرآن، ایک کنارہ ہے قیامت۔ ہمیں قرآن بتائے گا ہماری ڈیوٹی اور قیامت دے گی ہمیں جزا۔ قیامت سے سو جنت پہ جائیں گے نا، لو تم نے اچھا کام کیا، لو پرائز لو، جنت پہ جاؤ۔ تو ایک طرف ہے قیامت، ایک طرف ہے قرآن۔ تو جو جا اب اقتدار بتاتا ہوں ابو طالب کا، قرآن کی کوئی آیت بتا دو جو نازل ہوئی ہو علی کی ولادت سے پہلے۔ یہ میں علی کے فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ میں قرآن کے حقائق پڑھ رہا ہوں۔ علی کی آمد سے پہلے کوئی آیت بتا دو۔ جب علی 13 برس کے ہو گئے دعوت ذوالشیرہ میں محمد کی نصرت مدد گواہی دینے کے لیے آمادہ ہوئے، تب نزول قرآن شروع ہوا۔ نماز کی آیت کب آئی؟ علی کے بعد۔ کیوں نہیں بھیجی پروردگار تو نے علی سے پہلے؟ کہا خاموش، اگر علی سے پہلے بھیجتا تو رکوع میں انگوٹھی کون دیتا؟ پروردگار حج کی آیت علی کے آنے سے پہلے بھیج دے، کیسا وقت بھیج ہے؟ بے ادب ہے، بتائیے۔ علی آئیں گے تو کعبے کے بت توڑیں گے، جب بت خانے کو حج کرواتا، بت توڑیں گے، صاف کریں گے جب ہوگا۔ تو قرآن کی کوئی بھی آیت، جہاد کی آیت نہیں آئی۔ 6666 آیتوں میں سے ایک آیت لا دو مجھے جو علی کے 13 سال کے سن کو پہنچنے سے پہلے یا دعوت ذوالشیرہ سے پہلے نازل ہوئی۔ ہر آیت قرآن کی اس وقت نازل ہوئی جب علی اس منزل پہ آ گئے کہ نصرت پیغمبر کرے، گواہی دے اور ظالموں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر محمد کو حفاظت دے، محافظ رسول بنے۔ میرا موضوع سنا، نظام ہدایت اور اس کے محافظوں کا تعلق۔ محافظ کون؟ علی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 6666 آیتوں میں سے ایک آیت بھی علی کی اجازت کے بغیر نہیں آئی۔ نہیں نا؟ ابھی لینا بھائی، آپ کو لینا ہے بدلہ اپنے اعمال کا اور بدلہ لینا ہے قیامت میں۔ اب قیامت رکی پڑی ہے، جب تک 12واں نہیں آئے گا دیکھیں رسول اللہ کی حدیث جو لسان قرآن ترجمان رحمان ہے، وہ فرماتے لولا یومن، جو کہ اللہ تقبل اللہ ہو، اگر ایک دن بھی باقی رہ جائے گا دنیا کے ختم ہونے میں تو اللہ اس کو اتنا بڑا کر دے گا حتیٰ یخرج ولدی من ولد فاطمہ، یہاں تک کہ میرا بیٹا فاطمہ کی اولاد میں سے سید زادہ، سید السادات، سارے سیدوں کا سید، میرا آخری امام نہ آ جائے، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ بتاؤ علی کس کا بیٹا ہے؟ کہا ابو طالب کا بیٹا۔ مہدی کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب کا بیٹا۔ پہلے سے 12ویں تک آؤ، 12ویں سے پہلے تک جاؤ، یہی امام ہے۔
یہی ولی ہے، یہی ہادی ہے، یہی ابو طالب کی ذریت ہے، یہی ہم الباقون ہے، قیامت تک باقی رہیں گے۔ اور جب علی کی اور مہدی کی بات آ گئی تو اب ابتدا سنو، ابو طالب کا ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف قیامت ہے۔ جب تک ابو طالب کا پہلا بیٹا اجازت نہ دے دے کوئی آیت نہیں آتی، جب تک آخری بیٹا اجازت نہ دے دے آوازوں کے پیش کرنے والے اور فضائل اہل بیت پر اس طرح اپنی مسرت اور اپنی والہانہ انداز کا اظہار کرنے والوں کا کیا کہنا؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فیکفر بہا ہؤلاء فقد فکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ شاید آیت نمبر لوگوں کے ذہن سے مس ہو گیا ہو، سورہ یاد نہ رہا تو میں ریوائنڈ کرائے دیتا ہوں۔ سورہ نمبر 6 سورہ الانعام آیت نمبر 89 اس آیت میں اللہ نے آدھے حصے کیے، ایک حصہ رہبروں کا تعارف اور ایک حصہ محافظوں کا تعارف، اور محافظوں کے تعارف میں سارے محافظوں کے سید و سردار اور قافلہ سالار و علمبردار حضرت ابو طالب ہے۔ اب ابو طالب کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ہمیں نہیں پتا، آپ کا قرآن سے رشتہ کیسا ہے، آپ کا رسول سے رشتہ کیسا ہے، آپ کا اللہ سے تعلق کیسا ہے، یہ تو آپ کا ذوق سلیم، ذوق سمان اور ذوق ایمان اور ذوق اسلام جانے آپ کیسے مسلمان ہیں۔ حضرت ابو طالب نے جس نے اپنا پورا خاندان، اپنی پوری نسل، اپنی پوری ذریت، اپنے بیٹے، کوئی چچا دنیا میں آپ نے ایسا دیکھا ہے جو یتیم بھتیجے پر اپنے بیٹوں کو قربان کرتا ہو؟ ارے ہندوستان کی تاریخ میں دیکھو، یتیم بھتیجوں کو چچاؤں نے راستوں سے ہٹایا ہے، لیکن ابو طالب کی راتیں ابھی محسن اورنگ آبادی صاحب اپنے کلام میں پڑھتے معصوم پڑھتے بھی سمجھا نے آپ کے سامنے اشعار سنایا، اور بھی بعد میں سنیں گے آپ، آتے رہتے سمجھ گئے کس طرح چاروں بیٹوں کو ہٹاتے ہیں۔ میں نے پڑھا تھا ایک روز کم قد نرا تقلبک فی الساجدین، آج ضرورت نہیں ریپیٹ کرنے کی، وہ تمام ہو گیا۔ کیسے اپنے بیٹوں کو قربان کر رہا ہے، ایک کو اٹھاتے محمد کو لٹاتے، اس احتیاط سے لٹاتے پتہ بھی نہیں چلتا کہاں تھا کہاں آ گیا۔ یہ ہے پیغمبر کے چچا ابو طالب، وقت ہوتا تو بیان کرتا، کبھی علی کو لٹایا محمد کی جگہ، کبھی طالب کو لٹایا محمد کی جگہ، کبھی جعفر کو لٹایا محمد کی جگہ، کبھی اپنے بیٹے عبداللہ کو لٹایا۔ عجیب بات ہے، طالب لیٹ رہے، جعفر لیٹ رہے، کبھی عقیل کو لٹایا، کبھی علی کو لٹایا۔ چار بیٹے ابو طالب کے 10 سال چھوٹے بڑے ہیں۔ جناب طالب رسول اللہ کے ہمسین ہیں، مولا کائنات رسول اللہ سے 30 برس چھوٹے ہیں۔ جناب عقیل رسول اللہ سے 20 برس چھوٹے ہیں۔ جناب جعفر طیار رسول اللہ سے 10 برس چھوٹے ہیں۔ اپنے جوان بیٹوں کو ابو طالب لٹا رہے، یعنی جو اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہو اور اس نیت کے ساتھ کہ میرا قبیلہ مر جائے، میری نسل کٹ جائے مگر محمد بچ جائے، وہ تو کافر ہو گیا۔ اور جو محمد کو چھوڑ کے چلے جائیں، ایمان کی ڈگری دی جائے کیسے؟ اب آئیے، جب بھی اسلام پہ وقت آیا، جب بھی اللہ کی توحید پر سنکٹ آیا، یا جب بھی شریعت خطرے میں ہوئی، یا جب قرآن مصیبتوں سے دوچار ہوا، سچ بتائیے کس نے عزت رکھی ہے اسلام کی؟ یہ تو خلفائے بنی امیہ بتا دیں گے، خلفائے بنی عباس بتا دیں گے، یہ تو خلفائے راشدین بتا دیں گے۔ فیصلے دے کر خود ہی کا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو کون بچاتا تھا ہر وقت شریعت کو، دین کو کون بچاتا؟ یعنی علمی اعتبار سے بھی
دین کو اولاد ابو طالب نے بچایا، اور جانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی دین کو ابو طالب کی اولاد نے بچایا۔ ختم ہو گئی مجلس۔ آج ابو طالب کے ایک اس بیٹے کا ذکر ہے جو سرور شہیدان ہے، جس کا لقب ہی سید الشہداء ہے، سارے شہیدوں کا سید، سارے شہیدوں کا سردار، سارے شہیدوں کا مولا آقا۔ کون ہے وہ کربلا کا مظلوم حسین، سب سے بڑا محافظ، توحید کا محافظ، رسالت کا محافظ، قرآن کا محافظ، شریعت کا محافظ۔ اب میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، بس 2 لفظیں پڑھوں گا مصائب کے حوالے سے، اور مجھے یقین ہے کہ گریا کی شدت سے آپ کی چیخیں نکل جائیں تو کوئی بعید نہیں ہے، لیکن میرے مولا کا غم ہی ہے۔ مولا پہ جان دینے والے کیسے کیسے جانثار، حضرت عباس غازی پاک، جناب عون، جناب جعفر، جناب عمران، زینب کے دونوں چاند، عون و محمد، امام حسن کا شہزادہ یزید، قاسم، اس طرح مر مٹنے والے ہیں، بچپنے کا ساتھی حبیب، جان، قدیمی خادم، اور جس کے لیے دعا کی تھی حسین نے خود، اور کے بابا جان رسول اللہ کی خدمت میں آئے تھے، اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی تو رسول نے دعا کی تھی، حسین نے آمین کہا تھا، اسی دعا سے حور پیدا ہوئے تھے، اور دعائیں حسین کا صدقہ ہے۔ کیا فرمایا تو کیا منزل ہے ان سب کی؟ یہ سب کون تھے؟ بس ایک ایک لاکھوں کے لشکر پہ بھاری تھا، اس لیے پانی مت کیا گیا۔ اور بلکہ روایت تو یہ لکھا ہے صاحب، دیکھیے سادات ہاشمی کی طاقت، علم اور اختیار، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ 10 دن میں میں نے کیا پڑھا ہے آپ کے ساتھ میں؟ علم اور اختیار۔ اب علم اور اختیار دیکھیے ابو طالب کی اولاد میں کیسے سمٹ کے آیا، اور کریں آپ، ساری کائنات ایک طرف تھی، 4 ہستیاں ایک طرف تھی۔ ان 4 ہستیوں کا نام بتاؤں؟ ان 4 ہستیوں کا نام ہے محمد حنفیہ علیہ السلام، فرزند امیر المومنین علیہ السلام، اور فرما رہے حضرت عباس غازی پاک علیہ السلام، فرزند جناب امیر المومنین۔ 2 ہستیاں ہو گئی۔ تیسری ہستی کا نام ہے مسلم ابن عقیل علیہ السلام۔ چوتھی ہستی کا نام ہے علی بن حسین زین العابدین سید سجاد علیہ السلام، جن کو بیمار کہتے ہیں۔ حسین نے ان 4 طاقتوں کو منتشر کر دیا، ایک جگہ نہیں رکھا، ورنہ کربلا تھوڑی ہی ہوتی، ورنہ حسین تھوڑے ہی مارے جاتے، زینب کی چادر تھوڑی چھلتی، کچھ بھی نہ ہوتا اگر ان 4 طاقتوں کو ایک جگہ لے آتے۔ مگر آپ سنیں، آج مقام فضائل مسائل پر ہے، رونے کا ہنگام ہے یہ، میں فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر ایک ثبوت تو دے دوں۔ یہ 4 کتنے طاقتور تھے؟ 27 لاکھ کا لشکر یزید نے جو کربلا میں جمع کیا تھا، کئی 72 کے لیے ہوتا ہے، اور 72 میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، 13 سال کا بچہ بھی ہے، 10 سال کا عبداللہ ابن حسن بھی ہے، اور صاحب 13 سال کے بچے جناب قاسم 13 سال کے، اور 100 سال کے بوڑھے جان، تو ان کے لیے اتنے بڑے لشکر کی ضرورت تھی۔ پھر 3 دن کا پانی بند ہے، بھوکے پیاسے یوں ہی مار کے گھیر لیا جاتا۔ یزیدیوں کو پتا تھا، اور فرمائیے گا ابو سفیان کے پورے سلسلے کو، شام کو اور دشمنان اہل بیت کو پتا تھا کہ اہل بیت میں اتنے طاقتور ہیں، اگر یہ 4 جمع ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے شب عاشور تک میرے اور آپ کے چوتھے امام اپنی صحیح حالت پر ہیں۔ اور کریے گا حضرت زین العابدین علیہ السلام کے پاس شہدائے کربلا میں سے کوئی پہنچا ہے، اور کہتا ہے مولا کل آپ کے بابا پر بڑا سخت وقت ہے، کل آل رسول پر بڑا کٹھن وقت ہے، اولاد فاطمہ پر بڑا کٹھن وقت ہے۔ کیا ہے؟ کل قربانی کا دن ہے، قتل و غارت گری ہوگی، کل خیال اٹھ جائے گے، سب کچھ ہوگا۔ سید سجاد کی بارگاہ میں کہا، اور سنا ہے مولا کہ روایات میں پیشین گوئیاں پہلے سے ہیں، کچھ ایسے جملے کہہ دیے جو سید سجاد تڑپ گئے۔ ایک مرتبہ کیا کہتا ہے؟ کل یہ ہوگا، سید سجاد کے ہوتے ہوئے کوئی
سوچ سکتا ہے؟ اور یہ کہہ کر ایسے یوں زرا جو پہنے ہوئے تھے یوں ایسے کیا چٹکی سے، اور ریت بالکل بالو بن کے، خاک بن کے، بالکل تراب بن کے زمین پر جھڑنے لگی. آپ کی زرا لوہے کی کڑیوں سے بنی ہوتی ہے، اس کو چٹکیوں سے مسل دیا تو آٹا بنا دیا، بھورا بنا دیا، بالکل پاؤڈر بنا دیا سید سجاد نے. اور ایک جملہ کہا عجیب و غریب دیش میں آ کر کہ کل کا دن آنے دو، بابا کے دشمنوں کو ایسے ہی مسل دوں گا. اسی طرح بس مجھے اور میرے چچا کو میرا بابا اجازت دے دے، ایک طرف سے بھتیجا حملہ کرے گا، ایک طرف سے چچا حملہ کرے گا، اور لشکر کا کام تمام ہو جائے گا. حسین یہ گفتگو سن رہے تھے، فوراً سجدے میں سر رکھ دیا، پروردگار اپنی حجت کو بیمار بخار میں مبتلا کر دے تاکہ اذن جہاد اور حکم جہاد ثابت ہو جائے. سید سجاد امام کی دعا سے بیمار ہوئے. ہم بیمار کہتے ہیں، عابد بیمار، کوئی ویسی بیماری تھوڑی تھی خدا نے خواستہ، یہ مشیت پروردگار کی بنیاد پر تھی. روکا گیا تھا جہاد سے. جناب مسلم کو کوفے میں بھیج دیا، وہ تنگ گلیوں میں قتل ہو گئے. جناب محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑ دیا. رہے اکیلے عباس کو بھی تلوار نہیں دی، خالی ایک ٹوٹا ہوا نیزہ. اور یہ کس لیے ہوا؟ ہمارا امام ہوتا ہے عادل، عدالت کی بنیاد پر. 27 لاکھ کے لشکر میں طاقت نہیں تھی چاروں سے لڑنے کی. یہ کام عدالت کے خلاف ہوتا، اس لیے چاروں کو نہیں لائے. مسلم مظلومی کی شہادت کوفے میں حاصل کر رہے ہیں، محمد حنفیہ سیدانیوں کی حفاظت مدینے میں کر رہے ہیں. حضرت عباس کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے، ٹوٹا ہوا نیزہ دیا جا رہا ہے. حضرت سید سجاد کے لیے بیماری کی دعا کی جا رہی ہے. کہاں لڑنا چاہتے تھے کربلا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ سید سجاد غش میں ہے، عباس شہید ہو گئے، 72 کے 72 چاہنے والے چلے گئے. اب ایک منظر بتا دوں، وہی کائنات کا مختار امام ایک مرتبہ کہتا ہے، مقتل لکھتا ہے، امام نے دیکھا، پڑے ہوئے لاشوں کو دیکھا، وہ عباس کا لاشا، وہ علی اکبر کا لاشا، وہ انو محمد کے لاشے، وہ قاسم کا لاشا. ایک مرتبہ کہا، یا عبدال الصفا و فرسان الہجا مالی ادھوکم فلا تجیبونی. اے میرے شیروں، اے میرے دلیروں، اے بہادروں، میدان کے بہادروں، اے صحابتوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ حسین کھڑا ہوا پکار رہا ہے اور تم کو جواب نہیں دیتے ہو. اے ادھوکم فلا تجیبونی، میں تمہیں پکار رہا ہوں اور تم مجھے جواب نہیں دے رہے ہو. تو کربلا کی تاریخ کہتی ہے کہ لاشیں تڑپنے لگے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حسین اب حاضر ہے. یہ وہی لبیک کی صدا ہے جو آج تک آتی ہے. اب آنے مجلس تمام کر دی. اب کیا سناؤں آپ کو؟ حسین تنہا رہ گئے، لاشیں تڑپتی رہیں. حسین نے بیویوں کو ودا کیا. زینب بہن میرا سلام، رقیہ میرا سلام، کلثوم بہن سلام، میرا سلام ماں کی فضا، اے بیٹی سکینہ آؤ بابا کے گلے سے مل جاؤ. حسین چلے گئے. اب جب ذبح ہونے لگے حسین، وہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور زیادہ نہیں پڑھنا ہے. دیکھیے، فاطمہ زہرا کی شہادت اور کربلا کو 50 سال کا فاصلہ ہے. 50 سال کا. 11 ہجری میں بیوی کی شہادت، حسین کی ماں کی شہادت، اور 61 ہجری میں حسین کی شہادت. مگر یہ 50 سال کتنے سمٹے کے ایک جیسے ہو گئے. کیسے ایک جیسے ہو گئے؟ جب فاطمہ دنیا سے گئی اور علی نے کفن غسل یہ سب کچھ کیا، تجہیز و تکفین، تو علی نے کہا آؤ سارے بیٹوں کو بلایا، ساری بیٹیوں کو، ماں کو رخصت کر لو. زینب آ گئی، کلثوم آ گئی، حسن آ گئے، سب نے رخصت کیا. اماں کو رخصت کیا. اب دیکھا کہ حسین ایک گوشے میں کھڑے ہوئے لڑ رہے اور رو رہے. حسین کو علی کی نظر پڑی. علی نے اپنے بیٹے کو خود سے نہیں بلایا، کہا زینب بھائی کو لے کے آؤ. جناب زینب نے کہا بھیا بابا یاد کر رہے ہیں. امام حسین نے کہا بہن میں بابا سے خود گفتگو کروں. حسین نے گفتگو کی، بابا آپ مجھے بلا رہے ہیں نا اماں سے رخصتی کے لیے؟ اماں جا رہی ہے نا آخری دیدار کے لیے، آپ بلا رہے ہیں بابا؟ کہاں بیٹے آ جاؤ. کہا بابا اجازت ہے اماں سے بات کروں؟ کہا بات کرو. جناب امام حسین نے کہا اماں یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا مریم؟
کفن سے آواز آئی بیٹے حسین اچھی طرح جانتا ہے اپنی ماں کا مرتبہ. کہا اماں یہ بتائیے عیسیٰ افضل کے آپ کا بیٹا حسین؟ کہا میرے لال یہ بھی اچھا طرح جانتا ہے, مباہلہ گواہ ہے دونوں کے لیے. تو اس کے بعد حسین کہتی ہے اماں آپ تو مریم سے افضل, میں عیسیٰ سے افضل, مگر یہ انصاف تو نہ ہوا اماں. جب مریم دنیا سے گئی تو عیسیٰ کو کلیجے سے لگایا تھا, اپنے سینے سے لگایا تھا. اماں آپ دنیا سے جا رہی ہیں اور حسین کو کلیجے سے نہ لگائیے گا. آواز آئی آ میرے لال, سن کے بہت روئیے گا, آ میرے لال میرے کلیجے سے لگ جا. حسین نے کہا اماں ایسے نہیں, جب تک بلاؤ گی نہیں. مریم کے بندے کفن ٹوٹے تھے, ہاتھ باہر نکلے تھے, انہوں نے بلایا تھا, آپ بھی اسی طرح بلائے. بندے کفن ٹوٹے, فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے, آ میرے لال میرے سینے سے لگ جا, میرے سینے سے چپٹ جا. حسین آگے بڑھے, آپ سوچ رہے ہوں گے سینے سے لگے, مجلس ختم ہو گئی. حسین بڑھے اور آئے لاشے کے قریب اور بیٹھے, تجہیز و تکفین شدہ لاشا تھا, بیٹھ گئے. میں بھی سوچا تھا کہ سینے سے لگیں گے, سینے سے چمٹ جائیں گے اگر, مگر نہیں, سینے سے نہیں چمٹے. آپ نے تلووں سے فاطمہ کے کفن ہٹایا, تلووں سے کفن ہٹایا اور اپنی پتلیوں کو تلووں سے ملا. حسین نے 11 ہجری میں تلووں سے, حسین نے 60 برس کا سینہ ماں کے تلووں سے اپنی پتلیوں کو ملا اور ملتے ملتے کہا اماں آ گیا حسین, آنکھیں کھول کے دیکھو. حسین آ گیا. اب جو زہرا نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو حسین نے کہا اماں ایک وعدہ, مدینے میں تم نے مجھے بلایا, میں فوراً آ گیا, اگر کربلا میں نہ بلاؤں تو اماں آنے میں دیر نہ کرنا. میرے کفن کے اندر لاشے کو زلزلہ آ گیا, میرے لال تو بلانے کی بات کرنا, میرا جانو ہوگا, میرا سر ہوگا, میرے بال نکلے ہوں گے, شبر کا خنجر ہوگا, خود خنجر چل رہا ہوگا, کائنات زلزلے میں ہوگی. واہ غربتا, واہ مصیبتا, واہ مظلومہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.